فیصل آباد ڈویژن میں ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ اینستھیزیا کے بعد اینٹی ٹی بی اور اینٹی ڈپریسنگ ادویات کی قلت، بلڈ پریشر، امراض قلب اور بخار سمیت 100 قسم کی ادویات کی کمی پیدا ہو گئی۔ مریض ادویات کے حصول میں خوار، زائد قیمت کی بھی شکایات۔ یہاں پہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر شوگر کا شکار ہے، اور یہاں پہ حد تک انسولین نہیں مل رہی، انسولین جبکہ بہت اہم ضرورت ہے شوگر کے مریض کے لیے۔ درآمدی اشیاء پر پابندی، ٹیکسٹائل کے بعد طبی شعبے پر بھی اثر انداز۔ ٹیکسٹائل شعبے اور ادویات کے لیے را مٹیریل کی شدید کمی بڑا مسئلہ۔ فارما ایسوسی ایشن نے حکومت سے ضروری درآمد پر پابندیاں ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ کبھی اعلانیہ تو کبھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام کی بجلی بندش سے جان نہ چھوٹی۔ جھنگ میں 10، فیصل آباد میں 12، ٹوبہ میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ چنیوٹ میں بجلی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری طبقہ بھی پریشان، تاجروں کی حکومت سے ہاتھ جوڑ کر رحم کی اپیل۔ بجلی کا بڑھتا استعمال، پیسکو شارٹ فال 600 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ حکام نے آر سی سی کی ہدایت پر لوڈ شیڈنگ کا جواب پیش کر دیا۔ دوسری طرف مرمتی کام کے نام پر بھی بجلی بند رہنا معمول۔ پیسکو کے ترسیلی نظام کی خستہ حالی وبال جان، شہری بلبلا اٹھے۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز پر فیصل آباد کے تاجروں کو تحفظات۔ شاہد رزاق فقہ کہتے ہیں ٹیکس دہندگان کو بھی نان فائلرز بنا کر اضافی ٹیکسز بھیجے جا رہے ہیں۔ بغیر تفصیل بتائے بجلی کے بلوں میں ٹیکسز لگانے پر اعتراض بھی اٹھایا۔ چنیوٹ میں کسان اتحاد عوامی کی ڈسٹرکٹ پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس۔ بجلی کے بلوں میں اضافے، کھاد اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تحفظات، اضافے کو مسترد کر دیا، کل احتجاج کی کال دے دی۔ فیصل آباد میں فیسکو سب ڈویژنل دفاتر کے گھیراؤ کے بڑھتے واقعات، ہنگامی بنیاد پر نئے سیکیورٹی گارڈز بھرتی کرنے کی منظوری، 7 اضافی آؤٹ سورس گارڈز بھرتی ہوں گے، ماہانہ اجرت فیکس 25,000 مقرر۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح پھر بڑھنے لگی، پی ڈی ایم اے کا فلڈ الرٹ جاری۔ اگلے 24 گھنٹوں میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ ہیڈ مرالہ، ہیڈ خانکی اور ہیڈ قادر آباد میں اونچے درجے کا سیلاب الرٹ۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بڑا دھچکا، سیمنٹ کی مقامی فروخت 50% تک گر گئی۔ 2 ماہ میں فروخت 18,80,000 ٹن ریکارڈ۔ سیمنٹ کا فی بیگ 750 سے 1,050 روپے کا ہو گیا۔ سیمنٹ ڈیلرز نے حکومتی پالیسیز کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ چینی، آٹا نہ گھی دستیاب، یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی کی بجائے مایوسی کا گڑھ۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز نے بھی غریب کی آس توڑ دی، سستی اشیاء کی خریداری خواہ بن گئی۔ سبسڈی کی امید لیے آئی عوام یوٹیلیٹی سٹور سے بھی خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ روپے کی قدر میں بہتری، امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 16 پیسے سستا، 218 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ 239 روپے 37 پیسے کی بلند ترین سطح سے 20 روپے 62 پیسے کی کمی ریکارڈ۔ ڈالر کی قیمتوں میں نمایاں کمی، الیکٹرانکس قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ 48,000 کا فریج 52,000، 1,04,000 کا اے سی 1,15,000 کا ہو گیا۔ حکومت الیکٹرانکس کمپنیوں کو قیمتیں کم کرنے کی ہدایت جاری کرے، سابق صدر ایف سی سی آئی سکندر اعظم نے مطالبہ پیش کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات کے لیے پبلک نوٹس جاری، قومی اسمبلی کی 9 جنرل نشستوں پر ضمنی انتخاب 25 ستمبر کو ہوگا۔ این اے 108 میں میاں فاروق حبیب کی خالی نشست پر الیکشن ہوگا۔ فیصل آباد ڈویژن کے سیکیورٹی اداروں کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈ جاری، سی پی او کمپلیکس کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ، آر پی او دفتر کے لیے 1 کروڑ کے اضافی فنڈ، تھانوں کے لیے بھی کروڑوں روپے کے فنڈ جاری کیے گئے۔ فیصل آباد میں عثمان ٹیکسٹائل کی جانب سے مبینہ سیلز ٹیکس چوری، 8 جعلی کمپنیوں نے قومی خزانے کو 52 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا، ایف بی آر کو ملوث مزید کمپنیوں کا سراغ مل گیا۔
فراڈ میں ملوث کمپنیوں کی رجسٹریشن معطل، ریکوری کے لیے اقدامات جاری۔ وفاقی اور صوبائی اداروں میں ملکیت کی جنگ پھر شروع، فیصل آباد میں ریلوے امپلائیز ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی کی 137 کنال اراضی کس کی ملکیت؟ ایف ڈی اے اور ریلوے حکام میں تنازع، لاہور ہائی کورٹ نے کیس فائل دوبارہ کھول دی، ذرائع کے مطابق دونوں اداروں کے نام بیک وقت اراضی منتقل کی گئی۔ جھنگ کے ذیل گھر میں ماڈل بازار بنانے کا منصوبہ 5 سال بعد بھی شروع نہ ہو سکا، ریڑھیوں کے ہجوم کے باعث تحصیل روڈ، شہید روڈ، فوارہ چوک اور ریل بازار چوک سمیت دیگر اہم شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار، ریڑھی واہنوں کا بنیادی سہولیات کی فراہمی تک ذیل گھر منتقل نہ ہونے کا اعلان۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں مبینہ طور پر غیر قانونی ترقیاں دینے کا انکشاف، میٹرک پاس ملازمین کو انٹرمیڈیٹ اور بی اے کی مطلوبہ سیٹوں پر تعینات کیا گیا، جونیئر کلرک سے سینئر کلرک اور اسسٹنٹ کی سیٹوں پر ترقیوں کا الزام، ہسپتال انتظامیہ کا کوئی شکایت موصول نہ ہونے کا موقف، قانونی تقاضے پورے کرنے کا دعویٰ۔ کبھی پرنٹر خراب، کبھی افسر سیٹ پر نہیں تو کبھی کوئی اور مسئلہ، فیصل آباد کے اراضی ریکارڈ سینٹرز میں غلطیوں کی درستی مشکل مرحلہ، لاہے عمل تشکیل نہ دیا جا سکا، بروقت کام بڑا امتحان، افسران کی غلطیوں کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور۔ کمالیہ بار کا ایس ایچ او صدر اعجاز کھوکر کے خلاف احتجاج، ناروا سلوک اور صدر بار کو حبس بیجا میں رکھنے کا الزام، سیکیورٹی اہلکاروں کے تبادلے کا مطالبہ کیا۔ زرعی ادویات کی رجسٹرڈ دکانوں کے علاوہ فروخت پر پابندی عائد، محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن جھنگ کی جانب سے خصوصی ٹاسک فورس قائم، کاشتکاروں سے کھلی ادویات بیچنے والوں کے خلاف شکایات درج کرانے کی اپیل۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 2 سال سے بند سٹی ہسپتال مکمل فعال، 24 گھنٹے علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، لیبارٹری ٹیسٹ مفت ہوں گے، ادویات بھی مفت دی جائیں گی۔ گوجرا میں شجرکاری مہم کا آغاز، ججز بھی حصہ لینے کے لیے تیار، ایڈیشنل سیشن جج جاوید اکرم نے دیگر ججز کے ساتھ مل کر سول کورٹ میں پودا لگایا، آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے درختوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وہیکلز کے پرکشش نمبروں کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، محکمہ ایکسائز نے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے لیے آن لائن سیریل متعارف کروا دی، اب مقررہ قیمت پہلے ادا کرنا ہوگی، طریقہ کار تبدیل۔ رواں تعلیمی سیشن 1 سال کی بجائے 8 ماہ پر مشتمل ہوگا، طلبہ اور اساتذہ کو پڑھائی کے لیے صرف 6 سے 7 ماہ ملیں گے، اسکول سطح کے امتحانات فروری اور مارچ میں ہوں گے، اگلا تعلیمی سیشن 1 اپریل سے شروع ہوگا۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کاؤنسل سسٹم نافذ، اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے انتخابات 16 اگست کو کرانے کا اعلان، فیصل آباد سمیت صوبے بھر کے مڈل، ہائر سیکنڈری اسکولوں میں طلبہ اور طالبات ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں، سرکاری سطح پر تمام محکموں کو انتظامات کرنے کی ہدایات جاری، جشن آزادی کے اسٹالز پر گہما گہمی، قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری۔ وطن عزیز پاکستان ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد حاصل ہوا، ٹوبہ میں ایک ایسے بزرگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاک دھرتی کو وجود میں آتے دیکھا، بزرگ کا کہنا ہے کہ ہجرت کے دوران اپنے پورے خاندان کی قربانی دی اور اکیلا پاکستان پہنچا تھا۔ اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش جاری رہنے کی پیشگوئی، چنیوٹ اور لالیہ میں بھی آندھی چلنے سے موسم تبدیل۔